اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کی کھیتوں کو سراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا اور لوگ خوش ہو جاتے۔ ان کی کھیتیاں پھر سے لہلانے لگتی۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا اور وہ سب مجبور تھے اس کو قربانی دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور انہی کے دور میں یہ دریائے نیل کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، دریائے نیل ہر بار سوکھ جاتا اور سوکھنے کے بعد ایک انسان کی جان لیتا، اس کے بعد دریا چلتا۔ انہی دنوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کر لیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر مقرر کیا، اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے لیے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریائے نیل کی بینٹ چڑھا جانی تھی۔ لوگ صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ دریائے نیل کی بینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ ٹرپ اٹھے اور کہا، یہ تو سراسر ظلم ہے کہ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سامان دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے، شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لدی پھندی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا اور باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہوئی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو لے کر پھر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ لڑکیاں سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ ناظرین، یہ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اس طرح خشک ہو جاتا ہے، اور یہ دریا جب خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔
حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریا نیل کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں، اور پھر دریا کا پانی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر کے دریا کے بینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ان میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ ناظرین، چند دنوں تک دریا نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریا نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریا خشک ہو چکا تھا، زمین بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب میں لکھا تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکہ بھیج رہا ہوں، تم یہ رکہ دریا نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ ورقہ بھی پڑھا جو دریا نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں کیا لکھا تھا ناظرین، یہ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دریا نیل کے نام۔ اے دریا، اگر تم اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکہ دریا نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کو اسی طرح جاری کر دیا ہے، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے کہ دریا جاری ہو گیا، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریا نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔